Kitab of Lahore. پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز میں. مجمع کافی یہ صلوات پڑھنا عظمی عبادت ہے. مہربانی کرو درود ایک کا پڑھو تے رل کے پڑھتے ہو. چھواں تاجدار ولایت دا فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی. مہربانی کرو درود ایک کا پڑھو تے رل کے اونچی آواز نال پڑھ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و بین نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا کاشف الکرب الواجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. میرے مالک جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مجھے یاد ہے جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. بندہ ہوئے شیعت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. ماشاءاللہ سدا آپ لوگ سکھی رہیں سدا آپ لوگ آباد رہیں سوائے خیمہ مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. بڑی کمال بڑی خوبصورت نوکری میرے سے پہلے غلام پاس جب سب کر گئے. مالک عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے. زبان کلام میں مزید تاثیر ہو. کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے مولا کے بہت خوبصورت مدخان میرے بعد اپنے حصے کی نوکری کریں گے. میں اپنے حصے کی حاضری لگوا کے جناب کو سلام کر جاؤں گا. پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں تو کچھ نہیں پتا کہ کیا جناب کا معیار ہے کیا مزاج ہے کیا چیز آپ لوگ سنتے ہیں کس بات پہ بولتے ہیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے آپ کے معیار کا. پھر ماحول بن گیا تو مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی کرنی ہے. پہلی بات کروں بات کا وزن کرنا پھر جتنی قیمت بنے اتنی مجھے دعا کی صورت میں دینا. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. بسم اللہ مولا میرے السلام. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج. ایک بات میں نے کی ہے بھرپور آپ نے مجھے دعوت بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی. اگلی بات پہ آپ جتنے بیٹھے میرے لیے کم نہیں. مجمع ماشاءاللہ کافی ہو گیا. بندے گئے ہیں تھک گئے وہ بھی سانس لیں گے پانی شانی پئیں گے واپس وہ بھی مجلس میں آ جائیں گے. جتنے آپ لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں میرے لیے کم نہیں. یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں آپ میرے لیے سوالات کی حیثیت رکھتے ہیں. شہید محسن نقوی صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں. بات کو سمجھنے والے بات کو فالو کرنے والے بات کو کیچ کرنے والے بات کا وزن کرنے والے بات کا وزن کر کے ذاکر کو دعا دینے والے بندے 10 ہوں تو پھر وہ کافی ہوتے ہیں. ایک مشکل بات اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. بات آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی تھوڑا ماحول بن جائے گا میری مجلس پڑھنے کا. بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں ہم نے مانے جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا معیار اور مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ کبھی کبھی 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بڑی مہربانی.
مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر. صدقے 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 جی 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 میں نوکر نوکر لکھ بری آکھاں یاری جوانیاں نصیب ہوئے. میری زبان پہ ذکر بزرگوں، میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر. ہاتھ ماران تو ان بولن دا کھاں وقت تسی بولو تو یہ میرا کمال ہے. وائی جاجی صاحب اگر سمجھ کے بولیں نہ دی سماعت تو سلام کرساں. یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ میرا حق بند رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں، انصاف خود کرنا. میں چوتھے مصرے پہ بات کا کہہ رہا ہوں. سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پیچھے ہو جتھے مرضی بیٹھے ہو، ایک بار گل دا لطف لویا ہے دل مجبور کرے بولن تے وقت ہاتھ سے آگے زمانے دے امام سلام کریں. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. فیصلہ نہ کرا میں دعا ہی نہیں دے فیصلہ ہو بندے تو ہاتھ سے آگے زمانے دے امام سلام کریں. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر. اور یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا. حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. صدقے 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 ہتھ من زمانہ دے قدمہ تے لگن. ماں حسنین دین ہتھن کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. جد اندر علی ہاتھ اچھے رل کے آئے بری. میں صدقے جاواں جی 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 میں نوکر. حیدر کی بات چھوڑ. نوکر 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 میں لکھ ور یک میں نوکر. حیدر کی بات چھوڑ. واہ واہ لمبا سفر. حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. جتنی گرمی ہے یا جو ماحول ہے میری توقع تو سونا وائے جی صاحب قبلہ ہے سن دے پین تے شالا نال میری اگلی گل سمجھ آ ونجے تے مگے میری اج دی نوکری. حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. جو واقعہ جو مضمون جو ٹاپک میں نے شروع کیا جو گفتگو میری ہے یہ واقعہ آپ کے بچوں کو زبانی یاد ہے مگر آدھے منٹ کی نثر تشریح اس وجہ سے کروں تاکہ ہلکی سی ترتیب بن جائے. 39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ. میرا دل نہیں منے دا وزادی صاحب کی بلا بھائی جان مولا دے بہترین مدد خان پہ آ گئے تو میرا دل ہی نہیں منے دا کہ اگلی گل میں آکھاں جوان گھروں ٹور کے مجلس وچ آ گئے انہوں گل سمجھ آئی بات تو چپ کر گئے یا میں تھے آئے نہیں یا میں سمجھا ہی نہیں سکیا یا تسی مجلس جاؤ نہ یا تو ان گل نہیں سمجھ آئی. چار گلاں چوں ایک نہ ایک گل ضرور ہے. 39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی. سیکنڈ لاسٹ ڈے آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. میں صدقے جاواں جی 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 علی اکبر دی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں ہاتھ اچھے جڑے پیچھے او ہائے بری. صدقے صدقے صدقے. آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. بس اتنی ہے میری نوکری. میں تھوڑا تھوڑا پیار نال حوصلے نال میرے نال رل دے وے تو اس معیار تے میں لے کے آنا چاہنا جس معیار تے تو میں چاہنا جس معیار دی میں گل پہ کر دوں اس منزل تے آؤ میرے نال رلو. آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. وہ کل آ گئی جس کا لگا رسول نے اعلان فرمایا تھا. آخری دن صبح فجر کی نماز کا وقت تھا. رسول مصلی عبادت پہ تھے. مصلی عبادت سے اٹھے رسول میدان خیبر میں آئے. ایک ٹیلے پہ ٹبے پہ کھڑے ہو گئے. رسول خدا ہلکی سی پریشانی تھی رسول کے چہرے پہ کہ میں نے کل اعلان کیا کہ کل علم مرد کو دوں گا. اعلان میں نے کر دیا. اب وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں. وہ ہے مدینے میں میں ہوں خیبر میں. وہ ہوتا تو مولا دواسن یار گل سمجھ آوے تو میرے نال رلو. وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں. وہ ہے مدینے میں میں ہوں خیبر میں. اب آخری دن آیا. صبح فجر کی نماز کا وقت تھا. رسول مصلی عبادت سے اٹھے. خیبر کے میدان میں آئے. ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول خدا نے نادے علی تعلیم کی. نادے علی نے سفر شروع کیا. چلتے چلتے نادے علی پہنچ گئی خیبر سے مدینے میں. مدینے میں صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. علی مصلی عبادت پہ تھے. علی کے کان میں دق الباب سنائی دی. پتہ علی کو چل گیا رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے. میرا بلاوا آ گیا. مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں. جب علی کو پتہ چلا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں علی مصلی سے اٹھے. استقبل کے قریب فائدہ ہی کوئی نہیں کہ بلا زبان کا جو گلی محلوں میں بولے اور یہاں ذکر حسین میں حسین کو سلام نہ کرے. سر اٹھائیں وہ جوان جو کہتے ہیں میں شعر سننا سمجھنا پھر سمجھ کے بولنا آتا ہے. علی کانوں میں آواز آئی. دعا سنائی دی. علی مصلی سے اٹھے. استقبل کے قریب آئے. استقبل کے دروازہ کھولا. اپنے گھوڑے کو باہر نکالا. علی کے اپنے گھوڑے کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے. موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. صدقے 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 جوانیاں 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 جڑے چنگی محمد پتر ہاتھ اچھے حیدری. صدقے صدقے صدقے. میں نوکر میں لاکھ بری آکھاں. فرماتے ہیں گھوڑا جوانی نصیب ہوئی میرا بیرا. مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے. مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے. موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. مانتا ہوں تو حیدر کا. تسی انصاف کرو نا عدل کرو ایک باری. بڑا سونا بول دے پیو. کچھ بانی دی محنت ہوندی کچھ ذاکر دی محنت ہوندی.
ہن ویکھو بانی مجلس اس سال ایک دیہڑ ملدی ہے پوری جان لیندا پوری محنت کردا اشتہار چھپوانے ذاکرین کو بلانا ذاکرین کی نیازیں لنگر نیاز یہ سارا ہے تمام بانی نے ایک محنت کی ہوتی ہے ذاکر سفر کر کے آتا ہے وہ محنت کر کے پڑھتے ہیں آپ گھر سے آتے ہیں بولنے کے لیے آپ گھر سے اگر چل کے یہاں تک آ گئے ہیں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا جیڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے سارے دیہڑ دی مجلس تولے اگلا ایک مصرع تولے جڑا چوتھا میں پڑھدا پیا تو بات انصاف آپ کرے علی گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا دیکھ لے جانا ہے مدینے سے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے میں کوئی اور اہتمام کر لوں دریا خان چوتھے میں سے میری مدرسہ مک گئی ہے تو انشاءاللہ بھائی جان نال میری گل سمجھ آ ونجے علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے گھوڑا تو اجل کے کنول کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار صدقے 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 ہاتھ میں زمانہ دے قدمت لگن جد اندر علی ہاتھ اچھے رل کے بڑا نعرہ آئے غریب صدقے 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 جی 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 یا علی دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے داد تے دعا وہی ہوندی ہے جڑی میں لے لئی داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی ہک رہ گئی یہ گل ہوئی انصاف کرو بولی میرے معیار دا مگے میری آئی دی نوکری چنگا ذاکر ہو ہوندا جڑی بانی دی من کے ٹورے جان بوجھ کے کم پڑھوں تاکہ ترتیب جتنا بانیان نے کہا ہے میری یہ کوشش ہے کہ اس سے بھی کم وقت میں آپ کو سلام کر جاؤں کیونکہ ایک ترتیب بنی رہے ایک لائن وہ نہ ٹوٹے جو ذاکرین کی پہلے سے ٹائم فکس ہو جاتے ہیں ایک ترتیب رہے میرے سے کی حاضری ہوگی داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی بانیان کو پورا ہو گیا آپ کے چینوں کی زیارت بھی ہو گئی جو میسج دینا چاہوں وہ بھی ہو گیا یا علی مدد بولی میرے معیار دا مگے میری آئی نوکری علی راہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر تیاری سنے آئے اے میرے سار اٹھائیں وہ جوان اپنا اپنا پھیپڑا سوال اپنا اپنا پتا تھام جوان ایک اٹھ کے کہہ دے میرا بولنے پہ دل نہیں آیا میں اسے جا کے سیلیوٹ کروں گا بڑا پیڑا ہے تو میری گل پچا گیا تو چپ دا بات جائیں یا تو آویں نہ آ گئے تو میری گل پچا گئے اس سے پہلے اس موضوع پہ خیبر میں جاتے ہوئے مدینے سے نکلتے ہوئے روانگی کسی ذاکر سنی ہو نہ داد ہے نہ دعا ہے پہلی بار سنو تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا علی راہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر چلو خیر ہو گیا آگے چلتے ہیں یا علی اے میرے جانس پر محترم ناظم ممبر صاحب پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر تریجہ میں سرانی قیامت ہے اسکول میں کالجز میں یونیورسٹی میں یہ جو ینگسٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ لائبریری موجود ہوتی ہے فیض احمد فیض مرزا غالب اقبال علامہ اقبال احمد فراز مرزا دبیر میر انیس کن شعراء کے میں نے نام اٹھا دیا ہر شاعر کو پڑھتے ہیں لائبریریوں میں ایک بار جو تیسرا مصرع پڑھوں یہ روانگی سننا یہ طریقہ سننا پھر اس کا انصاف خود کرنا علی فرماتے ہیں گھوڑا تو نے جاننا ایسے ہے اے میرے جانس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر گھوڑا کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو زمین چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر وہ بندے میرے سامنے میری مرضی کے بٹھاؤ جو مجھے میرے جملے کی اتنی قیمت ہے جتنا میں چاہتا ہوں جڑے پچھو تو اڈا ہی علی امام ہے ہاتھ اچھے آئے غریب صدقے جاما اے میرے روانگی سنے بھائی جان اے میرے جانس پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو زمین چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر گھوڑا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے خیبر کا
جائے خیبر کا لمبا سفر ختم انصاف تسی آپ کرے میں تو تکلیف نہیں دیتی جتھے تسی بیٹھے ہو تسی اوتے بیٹھے ہو میں تو اگے نہیں بلایا ہن آ تو پیا سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پیچھے ہو جڑے بندے باہر کھلوتے جڑے ڈیرے تے کسے دی بیٹھے کی جان ایک باری کان دھرن گل اوتھے سمجھ آون جے اوتھے میں دعا دے دین میں صدر راضیاں جڑے وچ بیٹھن گل سمجھ آوے تو ہاتھ جا کے زمانے دے امام سلام اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر علی راہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان جی 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 یہ ہتھ من زمانہ دے قدمہ پہ لگن حسنین دماغ کسی کمینے دا محتاج نہ کرے یا تو چھے آئے دری صدقے صدقے جی 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 میں نوکر تو چلے تیری چال پر زندگی بسم اللہ جی بسم اللہ تو چلے تو تیری چال پر زندگی بسم اللہ تو چلے تو تیری چال پر زندگی آپ کے دلوں کی دھڑکن اس دھرتی کا بہت معروف سا نام عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم بھائی رضوان قیامت صاحب اجازت ہے بھائی جان تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں تسی اسے غریبہ دے بعد ہونا قیامت تسی اون جی برپا کر چھوڑنی ہے ایک باری جے نہ توجہ کر لے ویکھیا ایتھے اندھیری کیویں گلدی ہے انشاءاللہ نال میری چوتھا میں سے سمجھ آون جے تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں میں صدقے جاواں تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میں صدقے جاواں تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں انشاءاللہ تو میرے اگلے 4 میں سے سمجھ آویں تو میں چلے آؤں تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو علی نے بات کی گھوڑے نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھے کہا مولا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے نہیں تو میں جبرائیل کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں علی نے راہوار کا سر اٹھایا پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا میں تو یہ بتاؤں جبرائیل کی تیزی کیا ہے گھوڑا جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا معراج پہ اتنا لمبا سفر اتنی زیادہ اللہ سے باتیں اتنے لمبے سفر میں گھوڑا جبرائیل نے وقت اتنا کم لگایا تھا آنے جانے میں وضو کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی گھوڑے نے کہا مولا بس مولا صرف یہ جبرائیل کی تیزی آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے بھائی جان دوجے مصرے تے تے چوتھے مصرے تے میں نہیں ویکھنا ادا ویکھنا اور جوان بندہ سے جڑا نہیں بولدا میں ویکھاں شیر کے ڈبے یہاں تک باتیں مولا کی ختم گھوڑے کا جواب گھوڑے نے پھر اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی تیزی سنائی ہے مولا ایک بار اپنے گھوڑے کے فضائل بھی سن اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ معراج کی رات ہے میں صدقے جاواں جو ساتھ بھی چاہے وہ قصور ہی کونی جد اندر علی ہاتھ سے رل کے آئے دری اور میں نے دیکھی اس نے کہا مولا میں صدقے جاواں پلیز اللہ واسطے اگلے چوتھے میں سے تئی میرے نال اس نے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ معراج کی رات ہے آج میں نے اس دربار دی عزت دی قسمیں ساری دیہاڑ پوری رات تواڈے پنڈال اپنے پیر تے اٹھ کے بولے دوجے مصرے دی قیمت ادا نہیں کر سکتے میں چوتھے تو اگا ٹپن لگا شالا تین میری گل سمجھ آ مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ معراج کی رات ہے گھوڑا کہتے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بنا وقت کی کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے صدقے جی نوکر میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے آج جبریل چھو لے آخری 6 میں سے یا علی مدد بولی میرے معیار دا مگے میری آج دی نوکری آج جبریل چھو لے مس کر لے ٹچ کر لے ہاتھ لا لے نیڑے لگ بنجے آج جبریل چھو لے 6 میں سے آخری پڑھوں گا تو میں چلے
اگر آپ نے توجہ کر لی آپ کو چپ چھو لے تو پھر بات ہے. من دسنا ضرور ہے آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے. اچھا اب منظر کیا ہے؟ علی نے کہا اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعویٰ, چل تجھ پہ ہی سوار جاتا ہوں. اب مدینے کی گلیاں, علی کا گھوڑا, علی اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں, مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے. اور اب علی نہیں کہہ رہا 6 میں سے آخری پڑھوں اور جا رہا ہوں. بھائی جان آخری 6 میں سے میں جتنے اختیارات پڑھوں مولا کا کوئی اختیار نہیں پڑا, جتنے اختیارات ہیں علی کے گھوڑے کے اختیارات ہیں. اب علی نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے اور علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی. تھک میں آپ ہی گیا, تھکا میں تو نہیں چھوڑیا. 6 مصرے تے یا علی مدد اے صبا سن ذرا. ذاکر دنیا میں بڑا معروف بھائی جان آپ کا نام جا رہے پوچھا ہے بھائی رضوان کو لو اے ہن پڑھ کے لاؤں تے انہاں کو پوچھا ہے احمد پور سیال مصطفی خان ترگڑ صاحب کو, مہدی خان ترگڑ صاحب کو اسی بیٹھے سے میں انہاں موبائل تے دکھایا بھائی جان 22 سفر انچولی شہدائے کربلا انجمن ذوالفقار دے زیر اہتمام ایک پروگرام ہویا. بھائی جان صبح دھمی ہے 4 تو 5 میں پڑھے آئی, انہوں نے میں ویڈیو دکھائی ہے احمد پور سیال ہے کہ میں نے یاد ہی نہیں میں 6 میں سر کتنی باری پڑھے انہوں نے سنے کتنی بار تا حد نے کہا پبلک مخلوق ہی میں نے یاد ہی نہیں. میں نے 6 میں سر پڑھے پوری کراچی اٹھ کے آپ کے چھوٹے بھائی کو دعا دے رہی تھی. اے اٹھ کے بولنا دی داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے, اے نہیں آدھا اٹھ کے بول, اے آدھا جتنا حق بنے اتنی داد نہیں, میں دعا چاہیے. علی نہیں کہہ رہا, کہہ رہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دونوں میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے پریشان تو نہیں ہو گیا آپ. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. باتیں کرتے کرتے علی کا گھوڑا آ گیا مدینے کی آخری حدود پہ, لائن آف کنٹرول پہ آ گیا علی کا گھوڑا. اب بھائی جان منظر یہ ہے اگلے 2 سمے مدینے سے باہر, پچھلے 2 سمے مدینے کے اندر. اس سچویشن میں, اس حالت میں, اس نوٹیفیکیشن میں, اس منظر میں کھڑے ہو کہ علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا, علی کا گھوڑا, علی کا گھوڑا کہہ رہے سانس رک جا ذرا. علی نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا. کیوں پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. گھوڑے کے ہوتے ہیں 4 سوم, 2 ہوتے ہیں اگلے, 2 ہوتے ہیں پچھلے. میں ونجا گڑ پاس میں انسر وید زو 2 سوم ہوتے ہیں اگلے, 2 ہوتے ہیں پچھلے. اب حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ آ گیا علی کا گھوڑا, 2 اگلے سوم ہے مدینے سے باہر. میرا بیرا مولد نائی میرے والے پاس ویگ چہرے تو مسکراہٹ رکھ, میرا دل کردا میں تیرا فوٹو لواں جے میں تو بیٹھا, میں کچھ کر نہ سکدا. مولد نائی میرے نال رل جس ٹائم دا پڑھدا پیا پریشان ہے اور میرے نال رل نہیں. لائن آف کنٹرول پہ آ گیا, ناراض نویں جوانی نصیب ہوئی, لائن آف کنٹرول پہ آ گیا علی کا گھوڑا. اس حالت میں علی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دونوں میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. ہے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں جوان میری نظر میں ہوا, اور میں بولا میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں. اے گھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. مدینے کی آخری حدود پہ آگے بھائی رضوان علی نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا. کیوں پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں, مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سوم میرے مرحب کے سینے پہ. جی 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 صدقے 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 جی جی یا تجھے رل کے آئے غریب صدقے صدقے سدا سکھی رہو سدا آباد رہو. پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں, مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سوم میرے مرحب کے سینے پہ. سدا سکھی رہو سدا آباد رہو, سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. فضائل میں رہے ہو گیا تبرک کرو صرف 2 جملے مصائب کے. مولا کے بہترین مدح خان میرے پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو بھی زیادہ انتظار نہ کرایا جائے. میرے سے کی حاضری ہو جائے, 2 آنسو آ جائیں, میری مجلس مکمل ہو جائے. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب,
میں صدقے جاواں جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب. بھائی رضوان قبلہ چنیوٹ پاکستان کی وہ دھرتی ہے جس نے شاعری کو بڑے بڑے نام دیے. اختر چنیوٹی صاحب کے دو مصرے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے میری گل سمجھ آواز جائے تو میرے حصے دے مصائب ہو ویسی. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی زینب. صدقے صدقے جی 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 صغرا سے گلے ملتے ہی قطن کوئی میری نیت نہیں. گھر میں صدقے جاواں جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب. میں چاہتا ہی نہیں کہ تسی اٹھ کے پٹو ٹکرا مرا دے وہاں کرلاٹ. نہ 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 میرے حصے دی دو ہنج آ گئی. میں اسے کون سلام کر ویسا. صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی زینب. بی بی شام میں آئی نا واپس. صغرا بی بی نے پوچھا پھوپھی اماں بتا تو صحیح. سارا مضمون چھوڑوں دو میں سے اور پڑھوں جا رہا ہوں. پھوپھی اماں بتا تو صحیح. اتنے سارے سفر کیے اتنی قید نبھائی کچھ سفر کا حال تو سنا. صغرا کی پیشانی چوم کے زینب عالیہ رو کے فرماتی ہیں صغرا میں تجھے کیا بتاؤں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. علی کی بیٹیاں آپ کے گریہ قبول فرمائیں.